بسم اللہ الرحمن الرحیم مطلب فی الفرق بین اختلاف القول و اختلاف الروایہ۔ یہ بیان ہے اختلاف قول اور اختلاف الروایہ کے درمیان فرق کے سلسلے میں۔ اختلاف روایتین اور اختلاف قولین یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ قول کا تعلق قائل سے ہوتا ہے اور روایت کا تعلق راوی سے ہوتا ہے۔ یہاں مصنف علیہ رحمہ کا جو مقصد ہے وہ اس بات کو بیان کرنا ہے کیا اختلاف روایتین یہ اختلاف قولین کی وجہ سے ہوتا ہے، یعنی اختلاف روایتین کا سبب اختلاف قولین ہے، اس بات کو اجاگر کرنا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اختلاف روایتین جو ہے وہ اختلاف قولین کی وجہ سے ہو ایسا لازم نہیں ہے، بلکہ کبھی قول متحد ہوتا ہے پھر بھی روایت مختلف ہو جاتی ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ قول بھی مختلف تھا جس کے اختلاف کی وجہ سے روایت مختلف ہو گئی۔ قول جو قائل کرتا ہے اس کی جو روایت کی جاتی ہے وہ روایت کہلائے گی۔ قول اور روایت میں فرق سمجھ لیں۔ فرق اس میں دو طریقے سے ہے۔ جو ایک طریقہ تو میں نے بتا دیا کہ قول کا تعلق قائل سے ہے اور روایت کا تعلق براہ راست راوی سے ہوتا ہے۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ قول کا اطلاق، لفظ قول کا اطلاق عموماً مذہب کے قول مفتبی پر ہوتا ہے، یعنی مفتبی جو بات ہے اسی پر قول کا اطلاق ہوتا ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ اس میں حنفیہ کا قول کیا ہے یا شافعیہ کا قول کیا ہے، تو وہاں جو قول ہم بول رہے ہیں اس سے مراد ہے اس مذہب کا مفتبی قول، بخلاف روایت کے کہ اس کا اطلاق مرجو پر ہوتا ہے، یعنی جو قول اس مذہب کا مرجو ہے اس کو صرف ایک روایت کہا جاتا ہے کہ یہ مذہب کی روایت ہے۔ یہ عموماً اور اکثر ہے، ورنہ کبھی کبھی مطلقاً جو ہے مذہب کے قول مفتبی کو روایت بھی کہہ دیتے ہیں، اور قول مرجو کو یعنی روایت مرجوحہ جو ہے اس پر قول کا بھی اطلاق کر دیتے ہیں، یعنی برعکس بھی ہوتا ہے، لیکن عموم اور اکثر اسی کا ہے کہ مذہب کا جو راجع قول ہے اس پر قول کا اطلاق کرتے ہیں، اور جو مرجو قول ہے اسے روایت کہتے ہیں۔ اور فرمایا کہ انہوں نے کہ اختلاف روایتین اختلاف قولین ہی کی وجہ سے ہو ایسا نہیں ہے نا، کہیں اختلاف قولین کی وجہ سے اختلاف روایتین ہوگا اور کہیں اتحاد قول ہوگا پھر بھی اختلاف روایتین ہو جائے گا۔ اب اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ قول ایک ہی ہے، روایت پھر مختلف کیسے ہو گئی؟ تو اس کا یہ ہوتا ہے، مثلا فرض کیجئے کہ کسی قائل نے کوئی قول ذکر کیا، مثلا سرکار امام اعظم کچھ مسئلہ بیان فرما رہے تھے اپنے تلامذہ سے، جو اقوال امام اعظم کے راوی ہیں، آپ کے تلامذہ، آپ کے اصحاب، ان سے بیان فرما رہے تھے۔ یہ صرف تفہیم کے لیے مثال ہے۔ تو آپ نے کہیں لا یجوز کہا، اب جو سننے والے تھے ان میں سے کسی نے لا کے سننے میں خطا کر دی، صرف یجوز سمجھ لیا، اور کچھ نے صحیح سمجھا لا یجوز، صحیح سنا لا یجوز۔ تو جنہوں نے صحیح سنا صحیح سمجھا وہ تو لا یجوز روایت کریں گے کہ ہمارے امام نے اس میں یہ فرمایا جب دوسروں کے سامنے بیان کریں گے، اور جنہوں نے سماعت میں خطا کر دی تھی، لا کو چھوڑ دیا، تو وہ یجوز روایت کر دیں گے کہ امام نے یجوز فرمایا۔ تو دیکھیں حقیقتاً اور فی الواقع تو امام کا قول یہ کہ لا یجوز، لیکن سما میں خطا ہونے کی وجہ سے اس کی روایت مختلف ہو گئی، بعض لوگ اس کو لا یجوز کہتے ہیں اور بعض یجوز کہتے ہیں۔ تو اب دو روایتیں ہوئی نا اس مسئلے کی، ایک روایت میں یہ کہ جائز ہے اور ایک روایت میں یہ کہ ناجائز ہے۔ تو سما میں خطا یہ سبب بن جاتی ہے اتحاد قول کے باوجود اختلاف روایتین کا۔ ٹھیک ہے، بنیاد یہی ایک مادہ افتراق ہے، جو مادہ افتراق ہے نا وہ ایک یہی ہے کہ یہاں قول متحد ہے اور روایت پھر بھی مختلف ہے، ورنہ جو اور تین صورتیں مصنف علیہ رحمہ نے ذکر کی ہے امام ابو بکر بلعی کے حوالے سے، بلکہ مصنف نے نہیں بلکہ امام ابن امیر حاج نے جو ذکر کیے باقی تین اور وجہ،
امام ابوبکر بلیغی کے حوالے سے وہ 3 وجہ ایسی ہیں کہ جن میں اختلاف روایتین بظاہر آسانی سے سمجھ میں آ رہا ہے، اور لیکن وہ اختلاف روایتین اختلاف قولین ہی کی وجہ سے ہے نا. باقی 3 صورتوں میں جو اختلاف ہے روایتوں کا، وہ اختلاف قولین ہی کی وجہ سے. ان 3 صورتوں میں پہلی صورت، ایک صورت تو میں نے بتا دی جہاں قول متحد ہے اور اس کے باوجود اختلاف روایتین ہے سما میں خطا کی وجہ سے، اس کو چھوڑ دیجیے. اس کے علاوہ جو 3 صورتیں ہیں وہاں جو 2 روایتوں کا اختلاف ہے وہ اختلاف قولین کی وجہ سے. ان میں پہلی صورت یہ کہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ مجتہد نے کسی مسئلے میں کوئی قول کیا، پھر اس پر اپنے قول میں خطا کا ظہور ہوا، خطا ظاہر ہوئی، تو اس نے اس قول سے رجوع کر لیا اور دوسرے قول کی طرف وہ مائل ہو گیا اور دوسرا قول انہوں نے کر دیا. تو ویسا ہوتا ہے کہ جو لوگ مسلسل آتے جاتے ہیں تو ان کو تو پتا ہوتا ہے کہ پہلے یہ قول تھا، اب یہ قول ہے. امام سے جو ہمیشہ مخالفت رکھتے ہیں ان کو تو پتا ہے، لیکن وہ جو کبھی کبھی آتے ہیں جنہوں نے پہلا قول سنا دوبارہ لوٹے نہیں، تو ان کو تو پہلے قول ہی علم میں رہا کہ امام کا یہ قول ہے. تو جنہوں نے امام کے قول جس کی طرح رجوع کیا تھا، مرجوع الیہ، جس کا علم، جن کو اس کا علم تھا، انہوں نے تو دوسرا قول روایت کیا جس کے رجوع کیا تھا امام نے. لیکن جو بعد میں آئے نہیں، جن کے علم میں صرف پہلا قول تھا، انہوں نے پہلا قول روایت کر دیا. تو اب اسی مسئلے میں امام کی 2 روایتیں ہو گئیں، ہے نا. ایک روایت کچھ اور دوسری روایت کچھ اور. لیکن یہاں جو 2 روایتیں مختلف ہوئیں ان کی وجہ وہ اختلاف قولین ہی ہے کہ امام کے قول بھی 2 ہی تھے، پہلے قول سے رجوع کر لیا پھر دوسرا قول کیا. تو یہاں جو روایتوں کا اختلاف ہے وہ قول کے اختلاف کی وجہ سے. ایک صورت ہو گئی. دوسری صورت یہ ہے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ امام نے کسی مسئلے میں ایک قول کیا بطور قیاس، یعنی قیاس کا جو تقاضا تھا اس پر حکم دیا، اور کبھی یہ تھا اسی مسئلے میں استحسان کا جو تقاضا ہوتا ہے تو استحسان کے مطابق قول کر دیتے ہیں، ہے نا. جیسے کہ مثلا، اچھا استحسان کیا ہے؟ استحسان سمجھ لیجیے. استحسان وہ دلیل ہے جو قیاس جلی کے خلاف بربنائے آسانی یا دفع مشقت کے لیے مجتہد اختیار کرتا ہے یا فقہا اختیار کرتے ہیں، وہ استحسان کہلاتا ہے. جیسے کہ مسئلہ صوم میں دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ اگر بلا قصد کسی کے منہ میں مکھی چلی گئی یا جو ہے گرد و غبار چلا گیا روزے دار کے منہ میں، تو حکم کیا دیتے ہیں کہ روزہ نہیں ٹوٹے گا، جبکہ قیاس کا تقاضا یہ کہ روزہ ٹوٹ جانا چاہیے، اس لیے کہ خارج سے شے معدے میں چلی گئی ہے اور منفذ کے ذریعے گئی ہے. تو قیاس جلی تو یہ کہ روزہ ٹوٹ جانا چاہیے، لیکن اس کے باوجود اس قیاس جلی کو ترک کر دیا دفع مشقت اور آسانی کے لیے، کہ اگر بلا اختیار بھی ان چیزوں کے جانے پر روزے کے ٹوٹنے کا حکم دیں تو بہت سارے لوگ مشقت میں پڑ جائیں گے. کہ عموماً جو لوگ مزدوری کرتے ہیں، راستوں پر چلتے ہیں، پہلے کچے راستے تھے، گرد و غبار منہ میں ناک کے ذریعے چلا ہی جاتا ہے یا منہ کے ذریعے، تو ان سب لوگوں کے روزے ٹوٹیں گے، تو لوگوں کو روزہ رکھنے میں دقت ہو جائے گی. تو اس حرج کے دفع اور آسانی فراہم کرنے کے لیے قیاس جلی کو ترک کر کے عدم فساد صوم کا حکم دیا. یہ اس کو استحسان کہتے ہیں، دلیل استحسان. تو کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ کسی مسئلے میں فقیہ مجتہد بربنا قیاس قول کر دیتا ہے، پھر اس کے خلاف میں مسئلہ ظاہر ہوتی ہے کہ یار اس میں تو بڑی مشقت ہوگی، بڑی پریشان ہو جائے گی، تو بربنا استحسان دوسرا قول کرتا ہے. اور جس نے جو قول سنا ہوتا ہے اس کے سامعین میں سے وہ اسی قول کو روایت کرتے ہیں، کچھ قیاس والے قول کو روایت کر دیتے ہیں اور کچھ استحسان والے قول کو روایت کر دیتے ہیں. تو یہاں بھی روایتیں مختلف ہو جاتی ہیں، لیکن یہ اختلاف روایت بھی اختلاف قولین کی وجہ سے کہ 2 قول مختلف تھے. اور کبھی یہ 2 صورتیں ہو گئیں. تیسری صورت یہ ہے کہ کبھی امام کسی مسئلے میں حکم دیتے ہیں بطور قضا، ہے نا، کہ قضا کا تقاضا یہ ہے. قضا سمجھ رہے ہیں؟ جو آپس میں لوگوں کے درمیان کے جو معاملات ہوتے ہیں اس کو قضا کہتے ہیں، اور جو بندے اور اللہ کے درمیان ہو اس کو دیانت کہتے ہیں، اس کو احتیاط بھی کہتے ہیں. تو کبھی کوئی فقی مجتہد کسی مسئلے میں بربنائے قضا کو حکم دیتا ہے کہ قضا کا تقاضا یہ، ظاہری قرائن و شواہد کا تقاضا یہ کہ یہ حکم ہو، لیکن پھر احتیاط دیکھتا ہے کہ احتیاط دوسری جانب زیادہ ہے، کہ وہ قول کیا جائے تو کچھ فسادات کا دروازہ بند ہوگا یا دوسروں کو آسانی فراہم ہوگی، ہے نا. تو احتیاط دوسری جانب نظر آتی ہے،
تو کئی بار وہ دوسری جانب کا قول کر دیتا ہے. تو اب جنہوں نے احتیاط والا قول سنا انہوں نے احتیاط والا قول روایت کر دیا، اور جنہوں نے قضا والا قول، جو قضا کا تقاضا تھا، ظاہری قرائن و شواہد کا تقاضا تھا، اس پر جو قول مبنی تھا وہ کیا. جنہوں نے اس قول کو سنا انہوں نے اس کو روایت کر دیا. تو یہاں بھی اس مسئلے میں روایت مختلف ہو گئی امام کی، لیکن یہ بھی اختلاف روایت اختلاف قولین کی وجہ سے کہ دو قول ان کے تھے. تو ٹوٹلی یہاں 4 صورتیں ہوئیں کہ جہاں اختلاف روایتین ہے، یعنی روایتیں مختلف ہو جاتی ہیں کسی بھی مسئلے میں، لیکن ایک صورت وہ ہے جہاں قول ایک ہی ہے، روایت مختلف ہوئی ہے سما میں خطا کی وجہ سے. باقی جو 3 صورتیں ہیں وہاں روایت کا جو اختلاف ہے وہ اختلاف قولین کی وجہ سے ہے. تو اب حاصل یہ ہے کہ ہم مطلقاً یہ نہیں کہہ سکتے کہ روایتین کا اختلاف قولین کے اختلاف کی وجہ سے ہوتا ہے، اور نہ مطلقاً اس کی نفی کر سکتے ہیں کہ نہیں روایتین کا اختلاف قولین سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ مطلقاً نفی بھی نہیں کر سکتے ہیں، بلکہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اختلاف روایتین کے لیے اختلاف قول بھی ہو یہ بات لازم نہیں ہے، اور نہ قول کا متحد ہونا لازم ہے، بلکہ کبھی اختلاف قولین کی وجہ سے اختلاف روایتین ہوتا ہے، اور کبھی اتحاد قول کے باوجود روایتیں مختلف ہو جاتی ہیں سما میں خطا کی وجہ سے. یہ میں نے خلاصے کے طور پر یہ کچھ عرض کیا ہے.